میں بھی سلفی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کعبے میں 20 ہوتی ہے بولتے ہیں، لیکن اب تو وہاں بھی سلفیت ہی فالو کی جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا بلنڈر ہوا کیسے کہ 20 رکعت فالو کرتے ہیں وہ لوگ؟ ابھی تک تو کرتے تھے۔ آپ کی انفارمیشن تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہم لوگ ایکچولی اس ٹاپک پہ ڈسکس کر چکے ہیں بہت، تو میں پھر سے ٹاپک وہ نہیں ڈسکس کرتا ہوں. نہیں نہیں اصل نہیں، بات میرا یہ میرا ہے یہ سوال تھا۔ نہیں نہیں، پہلی دیکھیں بات تو ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بلنڈر، تو کوئی اتنا بڑا بلنڈر اس کو نہیں بول سکتے ہیں بھائی. یعنی تعداد کے بارے میں فقہا کے یہاں پر اختلاف ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک کے جو کعبۃ اللہ تھا وہاں پر تو مقلدین کا ایسا قبضہ تھا کہ 4 مسلح وہاں پر قائم تھے. جن کی حکومت تھی وہ اپنی حکومت کے حساب سے وہاں پر اپنے مسئلہ کو رائج کیا ہوا تھا. 20 رکعت تراویح کو اتنا بڑا بلنڈر نہیں ہے. اس سے بڑا بلنڈر تو یہ تھا کہ وہاں پہ 4 مسلح قائم تھے. ایک مسجد میں 4 الگ الگ، حنفی مسلح الگ تھا، شافعی مسلح الگ تھا، مالکی مسلح الگ تھا، حنبلی مسلح الگ تھا. اس سے بڑا بلنڈر تھا کہ بعض علاقوں میں باقاعدہ قبے اور مزارات قائم تھے. جن کے پاس حکومت آئی انہوں نے اپنے مسلک کے حساب سے وہاں پر جو رائج کر سکتے تھے وہ رائج کیا. تو ہمارے لیے وہ نہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا وہ قابل اعتبار ہے، نہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ قابل اعتبار ہے. ہمارے یہاں دلیل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم اور منہج ہے. تو وہاں کیا ہو رہا تھا، کیوں ہوا، اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں بھائی. ایک زمانہ ایسا آیا تھا کعبۃ اللہ پہ بعض کرامتیوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، حجر اسود اٹھا کر کے لے کے چلے گئے تھے، اور بہت دنوں تک حجر اسود نہیں رہا وہاں پر. تو یہ وہاں پہ یہ 20 رکعت کو بلنڈر ایک دم بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے. فقہی اختلاف کا مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک جو راجے ہم وہ بولتے ہیں، اور اگر کوئی 20 کا قائل ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک فقہی رائے ہے اس کی. وہ اتنا بڑا کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی جرم کر رہا ہے، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا، کوئی جہنم میں ڈال جائے گا، اس کو بلنڈر بولنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوئی، کعبہ میں بھی، مکہ میں بھی ہوئی، مدینہ میں بھی ہوئی. جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، ان کا جو مسلک تھا، انہوں نے اپنا مسلک وہاں پر رائج کیا. تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کوئی. جہاں تک میں دیکھتا ہوں باقی کے جو 3 مسالک ہیں حنفیہ کو چھوڑ کے، وہ اتنا ایک اپوزٹ منٹ، ہیں میری کہ آواز میوٹ تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے والی بات جو ہے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی پہلے تو 20 وہاں تھی، ابھی بھلے کچھ تبدیلی آ گئی ہے. تو بہت جواب تو اس کا بہت سارا مختلف دے دے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی سلفی ہوں تو آپ کے لحاظ سے یہ جواب ہے کہ بھئی دیکھیے وہاں کے لوگ جو ہے روشن خیال ضرور ہیں، لیکن سرکاری طور پہ ان کا جو مذہب ہے یا عمومی طور پہ جو فقہی مسلک ہے وہاں کا، وہ مسلک حنبلی ہے، حنبلی المسلک ہے فقہی لحاظ سے. اور حنبلی مسلک کو کسی نہ کسی انداز میں وہاں برتا جاتا ہے. تو حنبلی علماء کے ہاں کثیر تعداد میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ مسنون تو 8 ہے، لیکن اس میں تعین نہیں ہے، یعنی رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی. اب چونکہ خانہ کعبہ جو ہے تمام امت کا مرکز ہے، تو خانہ کعبہ میں ممکن ہے کسی مصلحت کے تحت تراویح کو 20 رکھا ہو کہ بھئی تمام لوگوں کا مرکز ہے اور گنجائش ہے ان کے حساب سے، یعنی رکعتوں کی تعداد میں گنجائش ہے، زیادہ ہو سکتی ہے ان کے مسلک کے لحاظ سے، ان کے فقہی مسلک کے لحاظ سے. تو اس لحاظ سے وہاں پہ وہ چیز رہ سکتی ہے، رہی ہوگی. تو اب اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی نہ تو کوئی دوسرا اس کو دلیل بنا سکتا. اگر کوئی دلیل بنائے دوسرے لوگ تو بھئی اس مسلک ہی کو دلیل نہ بنائے، پھر اور ساری چیزیں حرم میں ہوتی ہیں، وہاں کے عقائد کو بھی دلیل بنائے. تو بہرحال یہ جیسا کہ سرفراز بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کیا اس جانب کہ اس مسئلے میں تراویح کی جو تعداد ہے، رکعتوں کی جو تعداد ہے، اس مسئلے میں فقہی اختلاف موجود ہے. راجح یہ ہے کہ وہ 8 ہے اور سنت وہی ہے، اور ہمارا اس پہ اصرار ہے کہ سنت یہی ہے اور اس سے زیادہ سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے. لیکن ایک فقہی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے. ہمارا جو سخت اختلاف ہوتا ہے، شدید اختلاف ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے جب لوگ 20 رکعت کو مسنون سمجھتے ہیں اور اسی کو سنت فاروقی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر کے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی تراویح ہے اور پھر تہجد کوئی الگ تھی. یہ ساری بحثیں جب لاتے ہیں، کوئی اگر 20 پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب جو ہے رکعتوں کی تعداد ہمارے یہاں جو ہے زیادہ ہو سکتی ہے، مختلف تعداد ہے رکعتوں میں، اور یہ کہ 8 رکعت سنت میں نہیں مانتا، یعنی جو ہے مسنون نماز نہیں مانتا، ایک نفلی نماز مانتا، اور نفلی نماز کی حیثیت سے رکعتوں کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا ایک فقہی موقف ہے، اس کا ایک مسلک ہے، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، راجح نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے اس کا ایک موقف ہے. تو یہ کل مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو 20 رکعت پڑھائی گئی کبھی،
اور وہ چیز رائج تھی، تو اس کے پیچھے وہاں کا ایک فقہی مسلک ہے. حالانکہ تمام مسجدوں میں یہ بات نہیں تھی، لیکن بہرحال وہاں کا ایک فقہی مسلک تھا اور امت کے اتحاد کا مرکز تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا. اس سوال کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں. بہرحال ہم کو جتنا سمجھ میں آتا ہم نے اس کا جواب دیا. جزاک اللہ.